زندگی میں دو قسم کے احوال پیش آتے ہیں۔ کبھی وہ احوال پیش آتے ہیں جہاں اس کو ناگواری ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جو اس کو اچھے لگتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، وہاں اس کو شکر کرنا چاہیے۔ انہی دو چیزوں سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان صبر کے اندر ہے اور آدھا ایمان شکر کے اندر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر یہ دو قسم کے حالات نہ آتے ہوں۔ وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ اس سے گزرتا ہی ہے دنیا کے اندر۔ وہ جب اس قسم کے حالات پیش آئیں، انسان کے مزاج کے خلاف، اس کے ذوق کے خلاف، اس کے طبیعت کے خلاف، اس کی ذات سے متعلق ہوں، اس کی اولاد سے متعلق ہوں، اس کے کاروبار سے متعلق ہوں، اس کے تجارتی معاملات سے متعلق ہوں، وہاں کمی آ رہی ہو، نقصان آ رہا ہو، تکلیف آ رہی ہو، تو بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کی طرف متوجہ جتنا ہوگا اتنا ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور سہولتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کا غم، تکلیف، پریشانی ہلکی ہو جائے گی، اور اس کی بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ صبر سے متعلق بہت بڑی بشارت ہے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے جو صابرین کے لیے آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ صابروں کے ساتھ اللہ پاک کی معیت ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت حاصل کرنا وہ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ جس کے ساتھ اللہ پاک ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تکلیف چھوٹی ہو بڑی ہو، پریشانی چھوٹی ہو بڑی ہو، صبر کرے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ صبر سے کام لے، اللہ کی طرف دیکھے، اللہ پر نظر رکھے، اور اللہ پاک سے انس حاصل کرے، صبر کی توفیق حاصل کرے، اللہ پاک سے لپٹ جائے، چمٹ جائے، تبھی مشکلات اور پریشانیاں انسان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ جب اس کی نظر خالق تعالی شان پر ہوتی ہے تو سب چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے قریب ہوتے ہیں۔ پریشانیوں میں، دقتوں میں، الجھنوں میں اللہ پاک بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بندے کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر بندے کو اس کے خالق سے، اس کے رب سے، اس کے مالک سے بہت قریب کر دینے والا عمل ہے۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ اللہ سے قریب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر ہر حال میں لازم پکڑے اور اس سے غافل نہ ہو۔
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور غم نہ کرے، غموں کو بھی اپنے سے جدا کرے، وَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کرے۔ غموں کا علاج یہی ہے کہ دیکھے کہ غم کہاں سے پیش آ رہے ہیں اور استغفار میں لگ جائے۔ جب بندہ استغفار میں لگتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، تو اس کی ٹینشنیں بھی دور ہوتی ہیں، اس کا غم بھی دور ہوتا ہے، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اے پیارے دوست، غم نہ کیجئے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ جانے تو سکون حاصل ہوتا چل جائے گا، اس کو پریشانیوں میں بھی سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ شکایتیں نہ کرے۔ شکایت کس سے کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے، یہ دیکھے۔ بندوں سے شکایت نہ کرے، اپنا غم، اپنی پریشانی، دقت، الجھن جو بھی ہو وہ اللہ کے سامنے ہی رکھے اور دعا کا راستہ اپنایا کرے۔ دعا اللہ کا لشکر ہے، بہت سی پریشانیاں جو نہیں اتری ہیں ان سے بھی بچاتی ہے دعا، اور جو پریشانیاں اتر گئی ہیں ان میں بھی تخفیف، ہلکا پن، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں دعا کی برکت سے۔ اور دوسرا عمل شکر ہے، شکر کو لازم پکڑے۔ شکر یہ ایمان کا بہت بڑا پلر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان شکر میں ہے، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر کے اندر ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان صبر کے اندر ہے اور آدھا ایمان شکر گزاری کے اندر ہے۔ اور جو بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر مزید انعامات فرماتے ہیں۔ شکر سے انسان ترقی کرتا ہے، علمی ترقی بھی ہوتی ہے، مالی ترقی بھی ہوتی ہے، روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی ترقی، ازدیاد، اضافہ شکر کی بدولت سے حاصل ہوتا ہے۔ شکر کو لازم پکڑے، دل کو شاکر بنائیں، اپنی زبان کو شاکر بنائیں، اپنے حال کو شاکر بنائیں، تو قلب کی گہرائی کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو، اللہ کی نعمتوں سے خوش، یہ سمجھے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ جو انعامات اللہ نے مجھ پر فرمائے ہیں میں ان کا مستحق نہیں تھا، وہ میری حیثیت سے بہت بڑھ کر ہے، وہ میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، میں ان انعامات کے لائق نہیں تھا۔ پروردگار کی، رب العالیٰ کی یہ کرم فرمائی ہوئی، رب السماوات رب الارض کی یہ کرم فرمائی ہوئی کہ یہ نعمتیں مجھے عنایت فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرے، دیکھا کرے، اللہ کی نعمتوں کو جتنا دیکھے گا، احساس کرے گا، اتنا ہی اس کو شکر کی توفیق ہوگی۔ اس کا دل شکر کرے گا، زبان پر بھی اس کا شکر آئے گا۔ کوئی پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو کر کہ الحمدللہ بہت اچھا ہو، بہت بہتر ہو، ہزاروں لاکھوں انسانوں سے بہتر ہو، ہزاروں لاکھوں انسانوں سے بہتر ہو، ہر حال میں بہت اچھا ہو۔ نہ بہت سو کے پاس ایسے مکان، نہ بہت سو کے پاس ایسے لباس، نہ بہت سو کے پاس ایسے کھانے، نہ بہت سو کے پاس ایسی صحت، نہ بہت سو کے پاس ایسا ماحول۔ تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر غم زدہ، پریشان،
الجھنوں میں ہیں، دقتوں میں ہیں، میں ان سے تو بہت بہتر ہوں، الحمدللہ علی ذالک۔ میں تو بادشاہ وقت ہوں، بہترین کھانے ہیں، پینے ہیں، رہنے کی چیزیں ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہر دن سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے، عزت کے ساتھ گزر رہا ہے، خیریت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نماز کی توفیق ہو رہی ہے، فجر میں جانے کی توفیق ہوتی ہے، ظہر میں جانے کی توفیق ہوتی ہے، عصر میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، عشاء میں جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ مسجد جانے والا آنے والا اللہ کے انعامات کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ جماعت میں جانے والا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، نماز میں جانے والا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، ذکر اللہ میں جانے والا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے ہی تو ہیں، یہ سارے اللہ کے راستے ہیں۔ جس کی بھی توفیق ہو جائے، ہر عمل خیر جس کے ذریعے اللہ کی مرضی طلب کرنے کا ارادہ ہو، وہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک کسی کو ذکر اللہ کے راستے سے مل رہے ہیں، اللہ پاک کسی کو تلاوت سے مل رہے ہیں، کسی کو نماز میں لذت آ رہی ہے، کسی کو صبر سے مل رہے ہیں، کسی کو شکر گزاری کی توفیق ہو رہی ہے، کسی کو علم کے راستے سے مل رہے ہیں، کسی کو تبلیغ کے راستے سے مل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک مزاج دیا ہوتا ہے، اور اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اللہ پاک اس کو قریب کرتے ہیں۔ تو بندہ مختلف راستوں سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور کبھی کوئی راستہ اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ اس کا خاص راستہ ہوتا ہے۔ چلتا تو یہاں بھی ہے، کم چلتا ہے، یہاں زیادہ چلتا ہے، اس کا مزاج، اس کا ذوق، اس کی طبیعت ادھر زیادہ چلتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا وصول الی اللہ اسی راستے سے رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی طبیعت پر اس کا غلبہ ہے۔ اس میں اخلاص پیدا کرے، اس میں الہیت پیدا کرے، اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس پر نظر کرے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو جس فیلڈ میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے تو وہاں اس سے غلطیاں ہوں گی، عالم ہے تو اس سے وہاں کی اس لائن کی غلطیاں ہوں گی، معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہے، کوئی مبلغ ہے تو اس سے وہاں غلطیاں ہوں گی۔ جب کوئی روکے ٹوک کے بتائے، فوراً سمجھ جائے کہ ہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی اصلاح کرے۔ کہ ہر انسان سے غلطیاں اس کے اعتبار سے ہوتی ہیں، تو متنبہ ہو جائے، غلطی بتانے والے کو اپنا محسن جانے۔ میں آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے باخبر کیا۔ کوئی بتا دے کہ آپ کے کپڑے پر گندگی لگ رہی ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرو گے یا ڈنڈا اٹھا کے چلو گے اس کے پیچھے؟ اس کا شکر ادا کرو گے آپ نے مجھے اس نجاست سے بچا لیا، میری توجہ نہیں تھی، آپ نے بتا دیا، اب اس کو دھو لوں گا۔ تو ایسے ہی انسان کے بدن کے اندر، قلب کے اندر بہت سارے اغلاط ہوتی ہیں، نجاستیں ہوتی ہیں۔ تو وہی انسان جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ فالٹ ہے، یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، آپ کے اس طریقے کے اندر، آپ کے رہن سہن کے اندر، آپ کے معاملات آپ کے گھر کے اندر صحیح نہیں ہے، باہر کے اندر صحیح نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، وہ تو ہمارا محسن ہے، وہ تو ہمارا محسن ہمیں متنبہ کر رہا ہے، تو ہمارا خیر خواہ ہے، وہی تو روک ٹوک کر رہا ہے۔ جو روک ٹوک کرتا ہے وہی تو خیر خواہ ہوتا ہے۔ جیسے مطلب ہی نہیں ہوتا، جیسے کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی تو وہ کیا روک ٹوک کرے گا؟ روک ٹوک کرنے والا انسان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے، یہ اچھا ہو جائے، وہی آپ سے کے متعلق یہ سوچے گا کہ اس کو یہ بات بتا دوں، بھلے اس کو ناگوار ہو، لیکن بعد میں اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات اس کے لیے اچھی تھی، خیر کی تھی، بھلائی کی تھی۔ وہ جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کی وہ بات جس میں آپ کے لیے خیر رہتی ہے، تو وہ تو ہمارا محسن ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو جس بندے کو صبر کی عادت ہو جائے اور شکر کی عادت ہو جائے،
تو اس کے اندر ایمان کی کیفیت آتی چلی جاتی ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی سلف کی سنت ہے، یہی ان کا مزاج ہے، یہی بات پیدا کرنا خانقاہوں کا مقصد ہے۔ خانقاہوں میں جو تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت ہوتی ہے، کوئی بات ناگوار ہو اس کو برداشت کرو، تحمل کرو، اور اچھی بات لگے تو اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تربیت خانقاہوں میں ہوتی ہے۔ انسان کو فضائل کا علم تو ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت جو ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے۔ سنے فضائل ضرور اس نے، لیکن مزاج تو نہیں بنا نا اس کا۔ تو جب مزاج بنتا ہے، ذوق بنتا ہے، عادت ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے، اب کچھ اثرات ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی صفات نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔